بڑی تفاسیروں میں سے ایک تفسیر فتح المنان ہے، جس کو اب التفسیر العلامی بھی کہتے ہیں۔ فتح المنان کا ایک نام ہے التفسیر العلامی، یہ قطب الدین شیرازی نے لکھی ہے۔ یہ قطب الدین شیرازی اور ہے، اور وہ صاحب العرائس اور ہے، وہ بعد میں، یہ بڑے ہیں۔ یہ 40 جلدوں میں اور موجود ہے مصر میں۔ محمد ظاہر بخاری نے 100 جلدوں میں لکھی، محمد ظاہر بخاری نے۔ باقی 10 جلدوں میں اور 20 جلدوں میں اور 30 جلدوں میں اور 5 جلدوں میں، یہ تو بے حساب بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہر مفسر پر ایک رنگ ہے، جیسے ابن جریر نے تفسیر اسانید کے ساتھ کی ہے۔ محدثین جتنے ہیں وہ احادیث کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں سب کچھ جمع کیا ہے۔ فقیہ آدمی جب تفسیر کرتا ہے تو وہ احکام اور مسائل لے آتے ہیں، ظاہر اس کا رنگ یہ ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی تفسیر دنیا میں وہ امام ابو جعفر طحاوی کی احکام القرآن ہے، 30 جلدوں میں۔ الحمدللہ اس کی 4 جلدیں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ 2 جلدوں میں 2500 روایات ہیں۔ بہت وسیع العلم ہے امام طحاوی، بے انتہا بڑا علم ہے۔ تفسیر کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا میں کوئی اور مفسر ہے ہی نہیں، لیکن جب فقہا کے اختلافات لکھنے لگے تو 700 جلدیں لکھ ڈالے۔ اختلاف الفقہا میں ان کے 700 جلدیں۔ جن بزرگوں نے احکام پر کام کیا ہے ان میں امام ابو جعفر طحاوی ہے، امام ابو بکر ابن العربی مالکی ہے، امام ابو بکر جساس رازی ہے، اور امام قرطبی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان پر درایت کا غلبہ ہے، درایت نہ کہ روایت۔ اگر مجھے علماء کا خوف نہ ہوتا کہ وہ خفا ہو جائیں گے، اور اگر مجھے اپنے شیخ و استاذ کے نوشتے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اصل علم ہی قرآن کا درایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سال ہمارے درس میں ہم پر درایت کا غلبہ رہے گا، کیونکہ قرآن مجید کو درایت سے حل کرنا یہ اصل معجزہ ہے جو ٹپکتا ہے بالکل۔ درایت میں، میری دانش میں، اور ہمیں جن پر اعتماد ہے ان کی دانش میں امام رازی علی الاطلاق امام ہے پوری دنیا میں، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ اور جس نے کہا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، وہ ظالم و حاذق الامہ ہے، وہ بدترین ظالم تھا دنیا کا، وہ ان کی درایت سے حسد کرتا ہے۔ اگر تفسیر کبیر کو صحیح طرح سمجھا گیا تو یہی کہو گے کہ ان کے علاوہ شاید کسی کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فہم کتاب ان پر ختم کیا ہے۔ رازی کا قامت بہت اونچا ہے، قد و کاٹ بہت بڑا ہے، نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی اس تک۔ میں نے 400 کے قریب تفاسیر ہمارے یہاں موجود ہے اس وقت، سب میں نے خوب تسلی سے پورا سال دیکھی، 20-25 سال سے، لیکن امام رازی کے سامنے میں سر میز پہ رکھ لیتا ہوتے بھائی۔
وہ جب آیتیں حل کرتے ہیں اور جیسے اللہ کے کلام کو منواتا ہے اور جو اس کے دل و دماغ میں خدا نے نور ڈالا ہے، تو تفسیر کبیر دیکھتے دیکھتے تفسیر ایک طرف کر کے اور تیپائی پر سر رکھ دیا، سجدت لبیانے کا، فصاحت و بلاغت کا بحر بے کنایا ہے، بے انتہا بڑا بحر ذخار ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو امام رازی کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ کفال ذوف الحدیث ان ينقلہ الغزالی او الرازی۔ احادیث تقریباً ضعاف اور مقتول اسانید ہے، اللہ جانے کہ اس طرف علم حدیث نہیں تھا کیا معاملہ تھا۔ لیکن تفسیر کبیر کو آپ احادیث کے لیے نہ دیکھیں، اس کے لیے ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر بہت ہے، آپ اس کو درایت کے لیے دیں۔ کیا درایت نعمت ہے بہت بڑی، بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ انشاءاللہ جب درایت پر میں آؤں گا، بتاؤں گا آیات کی، تو آپ سمجھ لیں گے کہ روایات تو محفوظ ہے ہی اپنی جگہ سر آنکھوں پر۔ یہ جو مجتہد کا اجتہاد ہے نا، یہ بھی درایت کی پونجی ہے نا۔ مجتہد کا اجتہاد اصل میں درایت ہی کا منتہا ہے، کمال درایت۔ چونکہ روح المعانی میں ہماری تفسیر ہے، حنفی عالم ہے، مفتی بغداد ہے، حسن اتفاق سے ان کا نام بھی مفتی محمود ہے۔ شہاب الدین تو حضرت کا لقب ہے، اصل تو مفتی محمود ہے۔ ان پر روایات کا غلبہ ہے بہت زیادہ، اور جمع بین التفاسیر کر رہا ہے، اس لیے درایت ان سے فوت ہو گئی ہے۔ مگر یہ بات اپنی حد تک رکھے، اس کی تبلیغ نہ کرے۔ تمام وہ تفاسیر جن پر روایات کا غلبہ ہے، ان پر چندہ اعتماد پھر نہیں رہتا جب درایت میں آدمی سمجھ لیتا ہے۔ علوم بے انتہا ہے، روح المعانی میں خزانہ ہے علوم کا۔ میری کوشش ہے کہ اس سال کم از کم ہمارے فضلاء یہ درایت سمجھ لیں کہ ہم کس چیز کو درایت کہتے ہیں۔ بعض علماء ایسے ہیں کہ ان پر تراکیب کا اور اعراب کا اور وجوہ کا اور محاسن کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ ابو حیان اندلسی ایک عالم گزرے ہیں، بات کہتے ہیں ہدایت النحو اسی نے لکھا ہے۔ ابو حیان غرناطی اندلسی، غرناطہ کے ہیں، اندلس میں ایک شہر ہے غرناطہ، اس کا رہنے والا ہے، پکا حنفی ہے۔ اس نے دو تفسیریں لکھی ہے، ایک کا نام ہے البحر المواج اور دوسری کا نام ہے النہر الماد۔ البحر المواج اور النہر الماد دونوں کو کہتے ہیں التفسیر الکبیر، جو آج کل البحر المحیط کہلاتی ہے، اصل اس کا نام تھا التفسیر الکبیر۔